معزز ناظرین، میں آپ کی خدمت میں آج یسوع مسیح کے جو 7 کلمات ہیں ان میں سے آخری کلمے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل مقدس ہفتہ چل رہا ہے اور کلیسیائیں ان 7 کلمات پر غور و خوض کریں گی۔ تو 7واں کلمہ جو ہے یہ انتہائی اہم کلمہ ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے کلمات کے آغاز میں یعنی پہلے کلمے میں انہی الفاظ سے آغاز کیا جن سے اس نے اختتام کیا۔ یعنی پہلے کلمے میں پڑھتے ہیں اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے، اور 7ویں کلمے میں بھی آغاز جو ہے وہ اے باپ سے شروع ہوتا ہے۔ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ گویا آغاز جو ہے وہ بھی خدا سے ایک ذاتی رشتے کے ساتھ یا اس کے اظہار کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان صلیبی واقعات کا اختتام بھی اسی اعتماد اور رشتے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات جو ہے اس سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے کہ اے باپ جو ہے یہ ایک قربت اور محبت برے الفاظ یا رشتے کا اظہار ہے۔ یہی وہ انداز ہے جس میں اس نے ہمیں دعا کرنا سکھایا، اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، آئے ہمارے باپ، یعنی خدا کے ساتھ ایک ذاتی رشتے کی بات ہے۔ یسوع مسیح نے وہی کیا جو انہوں نے سکھایا، تو یہ ایک تعلق اور قربت کی علامت ہے۔ لہذا اس میں کہنا کوئی آپ کہہ لیں کہ برائی کی بات نہیں کہ یہ آخری جو کلمہ ہے یہ آغاز جو ہے اس کا اعتماد سے ہوتا ہے۔ اپنے باپ پر پورا ٹرسٹ کر کے یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جو وہ آخری لمحے میں کلام الہی کو اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے ان چیزوں کا اظہار کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی پوری تصلیب میں مختلف جو کلام کے حصے ہیں ان کی تلاوت کی اور ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کلمات کہے، خواہ وہ زبور 22 ہو یا 31 ہو۔ یسوع مسیح کے اندر جو کلام مقدس ہے وہ رچا بسا ہوا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری زندگی کی مسافرت میں جو درست راستہ ہے یا درست طرز عمل ہے وہ خدا کے کلام کا ہماری زندگیوں میں رچا بسا ہونا ضروری ہے۔ خدا کا کلام ہمارا مستقل ساتھی، رہنما اور ہماری غذا اور قوت ہو، تاکہ جب موت کی نیند کے لیے روح کو سہارا درکار ہو تو یہی کلام ہماری تسلی اور سلامتی بنے۔ یسوع مسیح نے جیسے میں نے کہا ان مشکل لمحات میں کلام کی تلاوت کی اور کلام کو اپنے جذبات کے اظہار کا اور اپنے اندر جو وہ تمام تر باتیں تھیں جو انہوں نے صلیب سے کہیں اس کا اظہار کلام کے وسیلے سے کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اعتماد کی بات ہے۔ اعتماد سے یسوع مسیح نے اپنی روح باپ کے سپرد کی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ مجھے اس کے لینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے۔ گویا اس نے یہ ایکٹیولی کیا ہے، پیسولی نہیں کیا۔ دوسری بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک دعا ہے، یہ خدا سے کی جانے والی وہ دعا ہے جو اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کی گئی ہے، اور اسی لیے یہ الفاظ جو ہیں وہ روح کی بلندی کا اظہار ہے۔ روح ایمان اور بھروسے کے ساتھ سپرد کی گئی ہے۔ یسوع کے آخری جو الفاظ ہیں، دعائی الفاظ جو ہے، اس کی روزمرہ زندگی
کا آغاز تھے۔ وہ آخری لمحے میں بھی وہی تھا جو وہ ہر روز تھا، جو وہ کرتا تھا ہر روز اس نے وہی کیا۔ یہ اس کی روح کی وہی کیفیت تھی جو ہمیشہ رہتی تھی، کیونکہ دعا اس کی زندگی کا معمول تھا۔ یسوع مسیح کی پوری زندگی دعا سے تعبیر ہے۔ نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کی دعاؤں کا ذکر 22 سے زائد بار آتا ہے۔ وہ اکثر تنہائی میں اپنے باپ کے ساتھ رفاقت رکھتا اور اس سے دعا کرتا تھا۔ اس نے اپنے شاگردوں کے انتخاب سے پہلے پوری رات دعا میں گزاری، جو بعد میں کلیسیا کی قیادت کرتے رہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھاتا ہے۔ وہ اپنی موت سے پہلے باغ گیتسمنی میں دعا کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں پوری ایک طویل دعا موجود ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں اور ہم سب کے لیے کی۔ ہمارے خداوند کا یہ نمونہ میں سمجھتا ہوں دل کو چھو جانے والا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں ہر مرحلے پر باپ سے رفاقت کی اور اس سے دعا کی۔ یہ دعا جو ہے محض کسی ایمرجنسی یا آزمائش میں کی جانے والی التجا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پرسکون یقین کے ساتھ اس ابدی حضوری میں جینے کا اظہار تھا جس میں وہ ہمیشہ رہتا تھا۔ چونکہ اس کی زندگی میں سکون قائم رہا، اطمینان قائم رہا، اس لیے موت یا موت کے لمحات میں بھی اس میں اطمینان دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیری ٹیلر نے مقدس زندگی اور مقدس موت کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے۔ وہ اگرچہ آج کل کم پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا عنوان جو ہے مکمل طور پر ہمارے خداوند کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ وہ گناہ سے مبرہ تھا، اس لیے اسے رحم کی طلب نہیں تھی، بلکہ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے نجات دہندہ کے طور پر یا اپنے نجات دہندہ ہونے کے طور پر وہ جلال میں داخل ہوا اور اس نے اپنی روح اپنے باپ کے سپرد کی۔ تیسری بات جو ہے اس کا ایک عملی پہلو ہے۔ یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ چاروں اناجیل جو ہیں انہوں نے یسوع مسیح کی زندگی کا خاکہ بیان کیا، اور کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یسوع مسیح مر گیا۔ جو کچھ درج ہے وہ ایک اب کہہ لیں کہ ایک عمل ہے، اس کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ گویا موت نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ زندگی کی تمام قوتیں اس آخری راز کے آگے جھک جاتی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ گھڑی کب اور کیسے آئے گی، اور نہ ہی ہم اس کی جد و جہد یا اذیت کو کم کر سکتے ہیں۔ یہاں انسان محض خاموشی سے موت کے سپرد ہو جاتا ہے، مگر یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی مرضی سے جان دی، اور جیسے کوئی اب کہہ لیں کہ کپڑا اتار کر رکھ دیتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنی جان اپنے باپ کے سپرد کی ہے، مکمل سکون اور اختیار کے ساتھ۔ لوکا کہتا ہے کہ اس نے اپنی روح کو سپرد کیا ہے، جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اس کی موت نہ تو کوئی حادثہ تھی اور نہ ہی کوئی المیہ، بلکہ یہ ایک الہی منصوبے کا کمال اور تکمیل تھی۔ جو کچھ یسوع نے کیا اور جس چیز کا اس نے وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کیا۔ یسوع مسیح کا یہ عمل کسی اندھیرے میں چھلانگ لگانے کے مترادف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قسمت کا کھیل ہے، بلکہ وہ اس مسافر کی طرح آگے بڑھتا ہے جسے راستہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس جلالی دنیا سے آیا تھا اور واپسی کا راستہ وہ جانتا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے کوئی مسافر پہلے سے راہ کو جانتا ہے، ویسے ہی وہ راہ کو جانتا ہے، اور اس نے پوری ہوش میں اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی روح کو اپنے باپ کے سپرد کیا۔ اس نے سب کچھ آپ کے اور میرے لیے کیا۔ وہ خاموشی سے لیکن روح میں مضبوطی سے قائم رہا، اور اس نے
अपनी रूह अपने बाप के सुपुर्द की। मैं ये समझता हूँ कि यह हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात है। वो जो खुदा के जलाल में आने का मुंतज़िर हैं, उनको जो अभी मौत का सामना करेंगे और उसमें हम सब शामिल हैं, उनके लिए तसल्ली की बात है कि हम बड़े एतमाद के साथ यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए अपनी जानों को उसके सुपुर्द करेंगे जब ये वक्त आएगा। पौलुस रसूल ने इस हैरत अंगेज तब्दीली का जिक्र यूं किया है कि जब नरसिंगा बजेगा, मुर्दे जिंदा होंगे और हम सब खुदा की कुदरत से बदल जाएंगे। ये कलेमा जो है, ये मौत में इत्माद की बात है, ये जाती रिश्ते की बात है, और ये उस दुआ या जिंदगी का इजहार जो यीशु मसीह ने गुजारी। लिहाजा हमारे लिए ये बड़ी, आप कह लें कि काबिले चैलेंज बात है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, खुदा के कलाम को अपने अंदर बसाए हुए, उसके साथ मुकम्मल और हर वक्त रिश्ते में बंधे हुए उसके साथ रफाकत रखते हैं या नहीं रखते। ये कलमा हमें दावत देता है कि हम यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए उसकी जिंदगी को अपने मशले राय बनाएं और उसके नक्शे पर कदम पर चलते जाएं, खाओ हम अब जो जिंदा हैं वो, या हम जब मौत का सामना करेंगे उस वक्त। खुदावंद हमें यीशु मसीह की पैरवी करने और उसके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक बख्शे। आमीन।